علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے فرمایا ہے کہ یورو فائٹر ٹائفون طیاروں کا مقصد قطر کی امیری فضائیہ کو فروغ دینا ہے۔ قطر نے علاقے کے امن و استحکام کے لیے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے راستے پر آگے بڑھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قطر نے لیبیائی فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ عراق میں وہاں کی سیکیورٹی پر سیاسی بحران کے اثرات پڑنے کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ اور روس یوکرین جنگ میں زیر آب چلنے والے ڈرون طیارے بھی شریک ہو رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کا آغاز قطر کی امیری فضائیہ میں جدید ترین لڑاکا طیاروں کی شمولیت کی خبر سے کرتے ہیں کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر کی امیری فضائیہ کے لیے یورو فائٹر ٹائفون طیاروں الذاریات کی پہلی کھیپ کے پہنچنے کا عمل دیکھا ہے کہ فضائیہ کے دخان اڈے پر F-15QA اور رافیل بیڑے کے ضمن میں یہ طیارے دخان پہنچ گئے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے طیاروں کی فضائی نمائش دیکھی اور اس کے بعد فضائیہ کے دخان اڈے کا دورہ کیا۔ صاحب سمو امیر نے وہاں فضائی آپریشن کے سسٹمز اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا معائنہ بھی کیا، جس کا مقصد قطر کی امیری فضائیہ کی صلاحیتوں میں مزید سے مزید اضافہ کرنا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ یورو فائٹر ٹائفون طیارے الذاریات قطر کی امیری فضائیہ کی مسلسل امپروومنٹ اور فروغ کا حصہ ہیں، جبکہ اس فضائیہ کو بین الاقوامی اعلیٰ ترین معیاروں کے مطابق جدید ترین آلات اور لڑاکا طیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج وفاقی جمہوریہ تنزانیہ کی وزارت خارجہ کی ڈپٹی انڈر سیکرٹری اور مشرق افریقہ تعاون سفیرہ فاطمہ محمد رجب نے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہی ہیں، اور ملک میں جمہوریہ روانڈا کے سفیر جناب ایگور مارارا کائنا مورا نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان دونوں ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور ڈاکٹر علی باقری کے ساتھ ملاقات میں امریکہ کے ساتھ مشترکہ عمل کے منصوبے کی طرف واپسی کے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور نے ایٹمی سمجھوتے کے احیاء یعنی اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس میں علاقے کے امن و استحکام کا مفاد ہے۔ انہوں نے قطر کی اس خواہش کا اظہار کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عنقریب قربت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے ویانا مذاکرات کے لیے یورپی یونین کے کوارڈینیٹر جناب انریکی مورا کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور اس میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مشترکہ عمل کی طرف واپسی کے لیے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور نے کہا کہ قطر ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے احیاء کے لیے تمام فریقوں کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے یورپی یونین کی کوششوں کی قدر کرتا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایک ایسا منصفانہ سمجھوتا جس میں سب کے اندیشوں کا خیال رکھا گیا ہو اس علاقے کے امن و استحکام کے مفاد میں ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے موجودہ حالات کو نہایت تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شدت میں اضافے اور خون ریزی سے اجتناب برتیں، حکمت و دانش مندی کی آواز کو غالب کریں، برادر لیبیائی عوام کے مفادات کا خیال رکھیں اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ وزارت خارجہ نے اس ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ لیبیا کے تمام فریق شہریوں اور سول تنصیبات کی حفاظت کی ضمانت کے لیے کام کریں کہ اسے انتہائی اولین اہمیت حاصل ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر لیبیا کے پولیٹیکل ٹریک، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور تمام تر پرامن سولوشنز کی مکمل تائید اور حمایت کرتا ہے جو لیبیا کی وحدت، اس کے استحکام اور اس کی بالادستی کی حفاظت کرتے ہوں اور اس کے برادر عوام کی ترقی و خوشحالی کی امنگوں کو پورا کرتے ہوں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تربیت و سائنس و ثقافت یونیسکو میں قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزاب نے فرانس کے شہر نیس کو اس تنظیم کے عالمی ورثے میں شامل کیے جانے کی پہلی سالگرہ کے موقع پر منعقد کی گئی تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ تقریب مسینا کے عجائب گھر میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر شہر نیس نے یونیسکو کے لیے قطر کے مندوب کو عقاب نامی اعزازی ہار پیش کیا ہے اور یہ اعزاز یونیسکو میں عالمی ورثے کی کمیٹی کے ممبر ملکوں کے سفراء کی ان کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے جو عالمی ثقافتی ورثے کی حفاظت کو پروان چڑھانے کے لیے کی گئی ہے، اور یہ اعزاز عالمی امن کی بحالی اور مختلف ثقافتوں کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے ان کے کردار کا بھی اعتراف ہے۔ قطر کے مستقل مندوب نے شہر نیس کو فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کی شرٹ ایک علامتی یادگار تحفے کے طور پر پیش کی۔ بحر روم پر واقع فرانس کے جنوبی شہروں اور مشرق وسطی اور عرب علاقے کے درمیان سپورٹس کے ذریعے ثقافتی تعلق کی یہ ایک علامت ہے۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ماہ ستمبر کی 12 اور 13 تاریخوں کو حقوق انسانی سے متعلق پہلے نیشنل فورم کا انعقاد کر رہی ہے۔ یہ فورم فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کے دوران حقوق انسانی کی حفاظت کے لیے قانون کے نفاذ میں اداروں کے کردار سے متعلق ہے۔ ان میں وزارت محنت، کھیلوں اور نوجوانوں کی وزارت اور حقوق انسانی کے شعبے میں ٹریننگ اور ڈاکیومنٹنگ کے لیے اقوام متحدہ کا مرکز یا سینٹر شامل ہیں۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کے سربراہ محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا ہے کہ یہ فورم انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کا انعقاد قطر مونڈیال 2022 کی تیاریوں کے ضمن میں کیا جا رہا ہے، اور اس مونڈیال کی ایک اہمیت یہ ہے کہ یہ فٹ بال ورلڈ کپ پورے عرب علاقے اور مشرق وسطی میں پہلی مرتبہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ قطر مونڈیال 2022 کی الٹی گنتی جاری ہے۔ سپورٹس کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ایونٹ، اس ایونٹ اور اس کے دوران پیش کی جانے والی بہترین پریزنٹیشنز کے بارے میں جوش، جذبہ اور ولولہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 20 نومبر کو جب اس ورلڈ کپ کے آغاز کی وسل بجے گی تو اس کے ساتھ ہی تفریح اور سپورٹس کا ایک زبردست پروگرام بھی شروع ہو جائے گا جس میں بہت ساری سرگرمیاں اور منفرد ایونٹ شامل ہوں گے اور فیملی کے تمام افراد ان سے محظوظ ہو سکیں گے۔ تو 2022 کا قطر مونڈیال ایک تاریخ مرتب کرے گا۔ یہ ایک غیر معمولی چیمپئن شپ ہوگی جو سپورٹس کے کردار کو مزید راسخ کرے گی۔
قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب خلیفہ الکواری سے اقوام متحدہ کے تابع عالمی غذائی پروگرام کے ریجنل ڈائریکٹر برائے مشرق افریقہ جناب مائیکل ڈنفورڈ نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قرن افریقہ میں ان دونوں اداروں کی کوششوں اور مشترکہ تعاون کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ قطر ویلفیئر نے سیو دا ڈریم نامی تنظیم کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد سپورٹس کے ذریعے صومالی نوجوانوں کو با اختیار بنانا، وہاں کے بچوں کے خوابوں کو بچانا ہے۔ یہ پروجیکٹ سپورٹس فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کے امبریلا تلے شروع کیا جا رہا ہے اور یہ قطر ویلفیئر اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ کویت میں آج ایک فرمان جاری کر دیا گیا ہے جس میں رائے دہندگان سے کہا گیا ہے کہ وہ اگلے ماہ ستمبر کی 29 تاریخ کو کویتی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالیں۔ کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر صباح نے گزشتہ جون کی 22 تاریخ کو پارلیمنٹ توڑ دینے اور آئین کے تقاضوں کے مطابق عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا۔ کویت ہی سے متعلق ایک دوسری خبر میں کویت میں فائر بریگیڈ فورس نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 6 ٹیموں نے کل رات عبداللہ بندرگاہ کے گوداموں میں لگنے والی آگ پر اب قابو پا لیا ہے اور اس آگ کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے وسطی اور نواحی علاقوں میں بھاری اور درمیانے درجے کے ہتھیاروں سے ہونے والی جھڑپوں کے بعد اب اس وقت خاموشی بتائی جاتی ہے۔ یہ جھڑپیں وہاں کی قومی متحدہ حکومت کی فورسز اور پارلیمنٹ کی جانب سے نامزد کیے گئے وزیر اعظم فتحی بادشاہ گاہ کی فورسز کے درمیان ہوئی ہے اور ان میں 18 سول باشندوں سمیت 23 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے مشن نے اس پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دشمنی کی تمام کارروائیاں فوری طور پر بند کر دینے کی اپیل کی ہے۔ عراقی صدر برہم صالح نے ان کے ملک کی موجودہ سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت اور ڈائیلاگ کا راستہ اپنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ موجودہ چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ اپیل ایسے وقت میں کی گئی ہے جبکہ وہاں کی سیکیورٹی اور امن و امان پر موجودہ سیاسی بحران کے اثرات کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کی روح سے موجودہ جنگ شروع ہو جانے کے بعد یوکرین سے روس چلے جانے والے لاکھوں یوکرینی باشندوں کو وہاں قیام کرنے اور کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری جانب یونائیٹڈ کنگڈم نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو 6 ایسے ڈرون طیارے فراہم کر رہا ہے جو زیر آب یعنی پانی کے نیچے کام کرتے ہیں تاکہ ساحلوں کے قریب روسی بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنایا جا سکے اور یوکرینی فوجیوں کو ان ڈرون طیاروں کو چلانے کی ٹریننگ دی جائے گی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے فرمایا ہے کہ یورو فائٹر ٹائفون طیاروں کا مقصد قطر کی امیری فضائیہ کو فروغ دینا ہے۔ قطر نے علاقے کے امن و استحکام کے لیے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے راستے پر آگے بڑھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قطر نے لیبیائی فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ عراق میں وہاں کی سیکیورٹی پر سیاسی بحران کے اثرات پڑنے کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ اور روس یوکرین جنگ میں زیر آب چلنے والے ڈرون طیارے بھی شریک ہو رہے ہیں۔ یہ قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔